لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. معزز سامعین، اس میں جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ مرضیہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام کے حوالے سے جو پہلا نام ہے فاطمہ، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور اس فاطمہ کے جو معنی اور جو مفہوم روایات میں بتایا گیا ہے وہ معنی آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام کی روایت کے مطابق امام فرماتے کہ ان لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، شہزادی سلام اللہ علیہا کے پروردگار عالم کے پاس 9 نام ہیں. 9 نام. دیکھیے یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا نام کی آپ کی خدمت میں، آپ قرآن مجید کی طرف اگر متوجہ ہوں تو وہاں پر جناب زکریا کی ایک دعا ملتی ہے. جناب زکریا نے پروردگار عالم سے کیا کہا؟ وَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا کر. اپنے پاس سے تو کیا عطا کر؟ ولی عطا کر. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ ولی خدا کے پاس سے آتا ہے، بنایا نہیں جاتا. قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور یہ دیکھیے کتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے، مگر عالم اسلام کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے. یعنی آپ ان سے سوال کیجئے، یہ جو بزرگان ہیں، یہ جو علماء ہیں، ان سے آپ سوال کیجئے کہ کیا کوئی ایک نبی ایسا ہے کہ جسے امت نے نبی بنایا ہو؟ کبھی خدا کی سنت یہ رہی ہے کہ اس نے امت کے ہاتھ میں یا تو نبی کا اختیار دیا ہو یا نبی کے وصی کا اختیار دیا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو میرا اور آپ کا بنایا ہوا ہوگا وہ خلیفۃ المسلمین کہلا سکتا ہے، خلیفۃ اللہ نہیں کہلا سکتا، کیونکہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا. بھئی یہ جماعت ہے، یہاں پر الیکشن ہوتے ہوں گے، الیکشن کے ذریعے سے پریزیڈنٹ بنتا ہوگا، ایک طریقہ کار ہے. تو آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ من اللہ ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ بات؟ نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ من اللہ نہیں ہے، یہ ہمارے ووٹوں سے آیا ہوا ہے. تو سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے بنائے ہوئے کی ضرورت نہیں ہے.
ہمیں جو اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں اس کے ساتھ کنیکٹ کرے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جو اس کا بنایا ہوا ہو. ہمارا بنایا ہوا یہ کام نہیں کر سکتا. لہذا سب سے پہلے اس آیت پر غور کیجیے. اچھا، اس کے علاوہ اور اس مفہوم پر بہت ساری آیتیں ہیں. ایک اور آپ کو اجماع کا رد دوں، توجہ کیجیے گا. اتنی چھوٹی چھوٹی حدیثیں مگر کائنات کے رسول نے ساری چیزیں واضح کی تھیں. یاد رکھیے گا ایک جملہ میرا، خصوصاً میرے جو دوست احباب یہاں پر تشریف فرمائے نوجوان، کیونکہ عام طور پر نوجوان کا دماغ جو ہے وہ مختلف سوالات بیدار کرتا ہے، کہ کائنات کے رسول نے، ہمارا جو مذہب ہے، کائنات کے رسول نے بالکل واضح طور پر علی ابن ابی طالب کو ولی بنایا ہے. اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہم اس بات پر فخر کریں کہ ہمارے پاس ایسے 14 ہیں کہ ہم تو دھڑلنے سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے 14 میں سے کوئی ایک نقص نکال کر بتاؤ. اچھا، ہماری کتابوں سے نہیں، اپنی کتابوں سے نکال کر بتاؤ. اور تم بھی ہمیں یہ اجازت دو کہ ہم بھی بھرملا تمہارے جو لوگ ہیں ان کا نقص نکال کر بتائیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں سے ان کے کوئی برائی نہیں نکالیں گے، تمہاری کتابوں سے نکال کر بتائیں گے کہ تم نے اپنی کتابوں میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے. دیکھو، پڑھو تو انسان اپنے لکھے ہوئے کو تو تسلیم کرے. مگر ان کی مشکل یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیے، یہاں پر آ کے پروردگار ایک مقام آتا ہے جہاں پر پروردگار کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ پلٹنے والے. یہی وجہ ہے کہ آپ جا کے دیکھیے کہ دین کے حوالے سے ایک چیز جو بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کو اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے تو جاہل سے بحث مت کرو. جاہل سے بحث مت کرو. حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ وہ مسلمان جو کامل ترین مسلمان ہے اس کے لیے 3 باتیں کی گئی. توجہ کیجیے گا. کامل ترین مسلمان، 3 اس کے اندر کوالٹیز ہوگی. پہلی کوالٹی کیا بتائی گئی اس کے لیے کہ جو کامل مسلمان ہے تفقہ فی الدین، وہ اپنے دین میں غور و فکر کرتا ہے. اس کا دین لوگوں کی افواہوں کے اوپر، لوگوں کی پھونکوں کے اوپر نہیں کھڑا ہوتا کہ کل کسی نے آ کے کوئی اعتراض کر دیا تو اپنا عقیدہ تبدیل، یہ اعتراض کر دیا تو ادھر عقیدہ تبدیل. اسی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے، علماء کا احترام بھی سر آنکھوں پر، یقیناً آپ علماء کا احترام کریں، مگر عقیدہ 14 سے لینا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپنے عقیدے کی بنیاد روایات کے اوپر اور قرآن کی آیات کے اوپر رکھیے. ورنہ آج آپ دیکھ لیجئے، چلے جائیے، کتنے علماء ایسے، میں تو ایک خطیب، ایک ذاکر، آپ مجھ سے اوپر جس لیول تک لے کر جانا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ قم و نجف تک چلنے کو تیار ہوں. آپ جا کر دیکھ لیجئے، آئیڈیالوجیز مختلف ہیں، فکر مختلف ہے، فہم مختلف ہے، روایات کی فہم مختلف ہے. کیا کریں گے آپ؟ کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ وہ جو فرما رہے ہیں لہذا حدیث، روایت، دین. مولانا نے کیا فرمایا؟ کہ وہ شخص جو کامل مسلمان ہے، 3 چیز: التفقہ فی الدین، التقدیر فی المعیشہ، کہ اسے زندگی کیسے گزارنی ہے، تقدیر، یعنی اپنی زندگی کا خود پلان بنا کے رکھے، حساب کتاب بنا کے رکھے. 2 چیز. تیسری چیز کا وَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جب جاہل آئے نا جھگڑنے کے لیے کسی بھی چیز میں، چاہے دنیاوی معاملات ہو چاہے دینی معاملات ہو، السلام علیکم، سلام کرو، آگے بڑھو. کیوں؟ وجہ کیا وجہ؟ مشکل کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ وہ اتنا جاہل ہے، وہ اتنا جاہل ہے. سنیے گا، جملہ سنیے گا اور اس جملے کی قدر کیجیے گا. وہ اتنا جاہل ہے، اتنا جاہل ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں. یہ سب سے بڑی مشکل ہے.
وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ میں جاہل ہوں، اس کو کیا سمجھاؤ گے آپ؟ جو جاہل ہو کے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھے. ابھی آپ اس سے پوچھ لیجیے، اچھا یہ آپ نے دعویٰ کیا نا، اس پر کوئی روایت سنا دیجیے، اس پر کوئی حدیث سنا دیجیے، اس پر کوئی قرآن کی آیت سنا دیجیے. ایسے انسان سے آپ کیا بحث کریں گے؟ مگر نقطہ یاد رکھیے گا، میں نے نقطہ جو آپ کی خدمت، کیوں، وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا جاہل ہے کہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں. کیوں، وجہ کیا ہے؟ جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ میں کسی چیز سے جاہل ہوں، میں اس بات کو نہیں جانتا، میں اس بات کو نہیں سمجھتا، تو آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. مگر جب آپ کو یہ پتا ہے کہ نا میں تو سب جانتا ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، کیا سیکھو گے؟ ہاں، پھر جملہ یاد رکھنا، ایسے لوگوں کو ان کی تقدیر سکھاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، گجراتی میں کہتے ہیں، جنہیں کوئی نہ پوگے انہیں پیٹ پوگے. ہاں، ان کو ان کے ہی گھر والے آگے بڑھ کے سکھائیں گے. توجہ فرما رہے، ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا اب آیت کو دیکھیے، حبلی من لدنک ولیا، مجھے اپنی بارگاہ سے ایک ولی عطا فرما. یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ جو میرا بھی وارث بنے اور کس کا وارث بنے؟ آل یعقوب کا وارث بنے. کون یہ دعا کر رہا ہے؟ جناب زکریا، کہ وہ آل یعقوب کا بھی وارث بنے، ایسا ولی عنایت فرما. اس کے بعد کیا؟ پروردگار عالم نے جب جواب دیا تو کیا کہا؟ ہم نے تجھے ایسا وارث عطا کیا. کیا دیا ہم نے تجھے؟ توجہ کیجیے، کیا خوبصورت اور لطیف پروردگار عالم کا انداز ہے. زکریا، ہم نے تمہیں یحییٰ عطا کیا. کیا عطا کیا؟ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے یحییٰ نام بھی کسی کو نہیں دیا. یعنی پروردگار عالم نے ایک نبی کا نام خود انتخاب کیا، اور اس کے نام کے انتخاب کرنے کے بعد کہا کہ ایسا نام رکھا کہ یہ نام بھی کسی کو نہیں دیا. اب آپ ذرا اس حدیث پر غور کیجئے کہ جب چھٹے امام کہہ رہے ہیں اِنَّ لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِنْدَ اللَّهِ، جس نبی کا ایک نام ہو وہ قابل فخر، اس کے بارے میں قرآن میں آیت موجود ہے، جس بی بی کے 9 نام اللہ کی جانب سے ہو. ایک مل کر عظمت فاطمہ زہرا بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے، اللہ نے جس کے 9 نام رکھے ہو. اور میں بات کو آسان کروں، جو اس سے جو قرآن کی بات نہیں سمجھے گا وہ اب یہاں سے ادھر سے بات، کسی کا نام رکھ دے نا، فرض کیجئے نجف یا کم میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا، کسی مجتہد نے یا کسی مرجع نے اس بچے کا نام رکھ دیا. یا بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم بتاتے ہیں کہ قبلہ ہم نے فلاں عالم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا، کیسا فخر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی مجتہد یا مرجع نے نام رکھ دیا، کیسا فخر محسوس ہوگا؟ جس کا نام خدا رکھے، ایک نہیں 9 نام رکھے، اور 11 کے 11 امام اس کے نام کے فضائل بیان کریں. میں آپ کی خدمت میں کیوں بار بار ان چیزوں کو کھول رہا ہوں؟ اس لیے کہ ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر تو اوقات ہی نہیں ہے کہ بات کر سکوں. اگر نام فاطمہ الزہرا کے فضائل بھی آپ تک پہنچا دوں تو میں سمجھوں گا کہ یہ پروردگار عالم نے مجھ سے کوئی خدمت لے لی. صرف نام فاطمہ الزہرا کے فضائل. لہذا آپ دیکھیے پروردگار عالم نے کس انداز سے شہزادی کے فضائل، حتیٰ کہ قرآن کے اندر. اچھا، اب میں نے کل آپ کی خدمت میں، میں نے اب تک جب فاطمہ کے نام آپ کی خدمت میں بیان کیے، اگر میرے کسی بچے کو یاد ہو تو میں اسے تحفہ دوں گا. اگر میرے ساتھ ساتھ فاطمہ کے نام کا ایک مطلب کیا ہے، کوئی بچہ میرا بتائے مجھے خوشی ہوگی بہت زیادہ. ہے میرے بچوں کو کسی کو یاد ہے؟ چلو میں آپ لوگوں کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ، یہ بچے آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دینا. قسم سے یہ بچے اگر ایک چیز سیکھ گئے نا، میں اپنے اوپر جنت واجب سمجھتا ہوں. اگر یہ ایک نام بھی سیکھ گئے. فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بی بی فاطمہ
مجھے اور آپ کو جہنم کی جو آگ ہے نا، فائر ہوتی ہے نا جو چولہے کے اوپر جلتی ہے، اس پر ہاتھ لگ جائے تو کیسا ہاتھ جل جاتا ہے، تو جہنم کی آنکھ تو اس سے زیادہ بڑی ہے یا نہیں ہے؟ بی بی فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ شہزادی مجھے اور آپ لوگوں کو اس جہنم کی جو فائر ہے نا، ہیل کی جو فائر ہے، اس سے بچائے گی. ٹھیک ہے؟ کیوں کہتے ہیں بی بی فاطمہ کو فاطمہ؟ کیونکہ بی بی فاطمہ کیا کرے گی ہمیں؟ بس یہ یاد رکھنا میرے بچوں. خدا آپ لوگوں کو زندگی دے، آپ کے والدین کو زندگی دے. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ پہلا مطلب تھا. ٹھیک ہے؟ دوسرا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں کیا بتایا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جناب فاطمہ کو ہر قسم کے شر سے جدا کر دیا. یہاں پر کوئی شر، یعنی اگر فاطمہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تمہیں صرف خیر اور خیر ملے گی. چاہتے ہو خیر، فاطمہ کے ساتھ جڑو. چاہتے ہو خیر، فاطمہ کے نام پر نیکی کرو. چاہتے ہو خیر، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو. چاہتے ہو خیر، اپنے خاندان کو فاطمہ سے جوڑو. چاہتے ہو خیر، اپنے دوستوں کو فاطمہ سے جوڑو. یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا، ہم دوستی کے اعتبار سے کبھی کبھار بڑی ناانصافی کرتے ہیں. اگر ابھی پکنک پر جانا ہو نا تو ایک دوست دوسرے دوست کو کال کر رہا ہوگا، کل پکنک ہے، ہاں بھائی آ رہے ہو نا؟ اچھا چلنا، ہاں مگر پیسے بھی دینے، $20 سب کے حصے میں آ رہے ہیں، فری کا نہیں ہے. ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، دے دوں گا. بتائیے آپ نے کسی ایک دوست کو مجلس میں آنے کے لیے فون کیا تھا؟ یہ دوستی ہے، یہ دوستی ہے، یہ عشق ہے. پروردگار کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرو. میں نہیں کہہ رہا کہ پکنک پر جانا گناہ ہے، لیکن توجہ کیجئے کہ وہی دوست کے جو سیٹرڈے نائٹ کو فون کر کر کے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، آج فلاں والی لگائیں گے، وہ والی دیکھیں گے. وہ مجلس میں آنے سے پہلے اپنے دوستوں کو فون کر کے بلا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، واقعاً ہم دوست ہیں. کبھی ہم سوچیں اپنے اوپر کہ کیا واقعاً ہم دوست ہیں ایک دوسرے کے یا دشمن ہیں. جا کر دیکھیے روایت کے اندر دوستی کے معیارات کیا ہیں. انسان پہلے ان معیارات کو چیک کرے. ایک گفتگو ہونی چاہیے، بلکہ ایک خمسہ ہونا چاہیے. معیارات دوستی، پرنسپلز آف فرینڈشپ. دوستی کے معیارات کیا ہے؟ واللہ میں کہتا ہوں چلیں چھوڑ دیجئے دینی بات تو چھوڑ دیجئے، دنیاوی معاملات میں کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں؟ کون سا دوست آپ میں سے ایسا ہے جو مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میرا دوست مجھ سے زیادہ پیسے والا ہو؟ ہے کوئی دوست ایسا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے دوست کا گھر مجھ سے بڑا ہو، میرے دوست کا بچہ میرے بچے سے زیادہ اچھا پڑھتا ہو؟ ہے ہمارے پاس معیارات. کیوں؟ وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ میرے دوست کا گھر مجھ سے بڑا گھر ہو، تو وہ دوست بھی یہی سوچے گا کہ میرے دوست کا گھر مجھ سے بڑا گھر ہو. اگر معیارات دوستی یہ ہوتے، اگر پرنسپلز آف فرینڈشپ یہ بنائے جاتے، مگر افسوس کے ساتھ ہم واقعاً صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. اپنی تنہائی کے دوست ہیں ہم. صحیح بتا رہا ہوں، ہم اپنی وحشت کے دوست ہیں، ہم کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. جا کر دیکھیے روایات میں معیار دیکھیے. پتہ ہے دوستی کا آخری حق کیا ہے؟ اگر دوست مر جائے، خدا آپ سب کو طول عمر عنایت فرمائے شہزادی کے صدقے میں. مگر دیکھیے معیارات کیا ہے جو روایات کے اندر معیارات بتائیں. اگر دوست مر جائے تو دوست کا دوست پر یہ حق ہے کہ اس کی بیوہ کا خرچہ وہ دوست دے گا، اس کے بچوں کا خرچہ وہ دوست دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی دوستی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. معیارات دیکھ رہے کیا ہے؟
ہم دینی اعتبار سے تو میں کہتا ہوں چھوڑ دیجئے. ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر زندگی کا حصہ بنا لیا مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے. اور وہ امام حسین نے کہا تھا نا کہ اگر مرد نہ بنا سکے تو عورتیں آ جائیں, اگر عورتیں نہ بنا سکے تو بچے آ جائیں. بیٹا یہ بڑے یاد رکھیں یا نہ رکھیں, کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں. آپ لوگ یاد رکھنا, مجھے آپ لوگ دعا دو گے, ٹھیک ہے؟ توجہ کیجیے گا. اہل بیت نظام دیکھیے اہل بیت کے پاس کیسے چلتا ہے. پروردگار عالم نے مجھے ایک چیز عطا کی, کچھ بھی خدا نے مجھے دیا, گاڑی دے دی, اچھا گھر دے دیا, کچھ بھی دیا. آپ نے دیکھا نہیں, میں آپ کے اوپر مثال نہیں رکھتا, آپ کو خدا نے کوئی اچھی چیز عطا کی, میں مثال عکس میں رکھتا ہوں. میں نے دیکھا ارے ان کے پاس تو بڑی گاڑی آ گئی. اب دو چیزیں, یا تو میں حسد کروں اس کے پاس کیوں, میرے پاس کیوں نہیں. دوسری چیز, سیکنڈ چیز کیا ہے, پروردگار عالم سے دعا کروں خدا جیسے تو نے اسے عطا کیا مجھے بھی عطا کر. اب سننا, یہ دونوں چیزوں کا نتیجہ دیکھنا. اگر یہ حسد کرتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے, دیکھیے نظام خدا کے پاس کیا ہے, پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو یہ مرتا مر جائے میں اسے یہ چیز عطا نہیں کروں گا. کیوں؟ ثواب الاعمال عقاب الاعمال, شیخ صدوق کی کتاب, وہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں. ہاں کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے اس کے پاس آنے پر حسد نہیں کیا ہے, یہ حسد کر کے مجھے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے نعمت غلط جگہ دے دی. یہ مجھے بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, کیوں میں نے اس کو دیا, اس کو کیوں نہیں دیا. توجہ کر رہے ہیں؟ دوسری چیز سنیں. لیکن اگر یہی کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر یہ کہے کہ پروردگار یہ تو نے جیسے اسے عطا کیا نا ویسے مجھے بھی عطا کر, پروردگار عالم ملائکہ سے کہتا ہے اسے اس وقت تک موت مت دینا جب تک میں اسے یہ نعمت عطا نہ کر دوں. ہم دوست نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے دوست, ہم صرف اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ورنہ جو ہمارے حالات ہیں نا, بس شہزادی ہم پر رحم فرمائے اور مولا علی ہم پہ کرم فرمائے. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بہرحال عزیزوں, جہاں پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ان ناموں کی برکت, ذرا اس کو دیکھیے. کیا کہا کہ حبلی من لدن کا ولی, ایک نبی کا نام پروردگار عالم نے رکھا, قرآن میں اسے فخر سے ذکر کیا کہ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا. اب اگر جس بیوی کے 9 نام ہوں اور سب کے سب خدا نے رکھے ہوں اور جس میں سے ایک نام فاطمہ کی اتنی ساری برکت ہوں, تو جس کے نام کے فضائل پڑھتے پڑھتے مجھے 3 دن گزر گئے, میں اس کی ذات کو کیسے سمجھوں. اچھا پھر ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے, پتہ نہیں پڑھوں نہیں پڑھوں, چھوڑوں کیا پڑھوں کیا چھوڑوں. سن لیجئے, چلیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. کچھ فضائل علی کو فاطمہ کی نسبت سے ملے. اللہ اکبر. علی ابن ابی طالب کو کچھ فضائل کس کی نسبت سے ملے؟ سنیں روایت سنیں. رسول خدا ہے مولا علی کے پاس, کہا یا علی اعطاک اللہ ثلاثہ, اللہ نے تجھے 3 چیزیں دی کمال کی. ما اعطى اللہ احدا, پروردگار عالم نے ایسی 3 چیزیں کسی کو نہیں دی. ولا انا, مجھے بھی نہیں دی. رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی 3 چیزیں پروردگار عالم نے مجھے بھی نہیں دی. کیا کہا پروردگار عالم نے اعطیتا سحرم مثلی ولا اعطی سحرم مثلی, پروردگار عالم نے تجھے سسر میرے جیسا دیا, مجھے میرے جیسا سسر نہیں ملا. یعنی علی کا سسر کیا ہو؟ محمد,
ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے مذاق مذاق میں کہ بھائی پیدا کہاں ہو گئی، یہ تو تمہارا نصیب تھا، سسر جو کیسا ڈھونڈا یہ کمال ہے۔ مگر مجھے ایمانداری سے بتائیے یہ جو فضیلت علی کو ملی کہ رسول خدا علی کے سسر بنے، یہ کس جہت سے دی؟ دیکھیے توجہ کیجئے گا، فضیلت کا رخ خود رسول خدا کس انداز سے فضائل کے رخ نکال رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کیا رسول خدا مولا علی کے چچازاد بھائی کزن نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیا رسول خدا مولا علی کے نبی نہیں ہے؟ تو چچازاد تو ہیں ہی، اس اعتبار سے تو فضیلت ہے ہی۔ علی کے نبی بھی ہیں، اس اعتبار سے بھی فضیلت ہے ہی علی کی۔ لیکن فضیلت کہاں سے نکالی کائنات کے رسول نے؟ یا رسول اللہ آپ یہ بھی تو کہہ دیتے فضیلت ہے۔ سنیے گا میں کس انداز سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا عزیزوں۔ میں کہتا ہوں نا کہ ممبر کو بڑے غور سے سنو، فضائل کے سمندر آج۔ یا رسول اللہ آپ یہ کہہ دیتے یا علی تیرے جیسا چچا کا بیٹا، میں محمد تیرے چچا کا بیٹا، یہ بھی تو تیری فضیلت ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ کل کو عقیل بھی کہہ دیتے کہ میں بھی تو چچا کا بیٹا ہوں، کل کو جعفر بھی کہہ دیتے کہ میں بھی تو چچا کا بیٹا ہوں۔ لیکن فضیلت ملی تو کس کے ذریعے سے؟ فاطمہ کے ذریعے سے۔ ایسا سسر تجھے ملا علی، مجھے بھی مجھ جیسا سسر۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں، فضیلت ہے کہ اعطیتا سحرن، تجھے سسر ملا مجھ جیسا، مجھے نہیں ملا۔ پھر کیا کہا؟ تجھے زوجہ ملی فاطمہ جیسی، مجھے فاطمہ جیسی زوجہ نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جناب خدیجہ کا مرتبہ جتنا بھی بلند ہو، مگر بیٹی ایسی ہے کہ جو شرف میں ماں سے بھی افضل ہے۔ روایات موجود ہے ہمارے پاس، ہے یا نہیں؟ اچھا یہ فضیلت بھی کس کے ذریعے سے ہوئی؟ علی کی فضیلت ہے، علی کی فضیلت، کیونکہ کائنات کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ علی تجھے بیوی کس کی جیسی ملی؟ فاطمہ کے جیسی۔ اس کے بعد تیسری، تجھے اولاد ملی حسن اور حسین جیسی، خدا نے مجھے حسن اور حسین جیسی اولاد نہیں دی، یعنی بیٹے مجھے حسن حسین جیسے نہیں ملے، کیونکہ کائنات کے رسول کو بیٹے دو ہی ملے تھے، مگر یہاں بیٹی کی بات نہیں ہو رہی، بیٹے دو ملے تھے، کہا کہ مجھے حسن اور حسین جیسے بیٹے نہیں ملے۔ اچھا یہ بتائیے یہ فضیلت بھی علی کی کس کے ذریعے سے؟ اس لیے کہ حسن اور حسین کس کے بطن سے؟ اب آپ مجھے بتائیے جس علی کو فاطمہ کے ذریعے سے فضائل ملے، میں اس فاطمہ کے فضائل کیا بیان کروں؟ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ، بچے کو سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آپ جلدی سے دو فضیلت اور سن لیجئے، اسی نام فاطمہ کی برکت کو سن لیجئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بیٹا عرض کیا تھا فاطمہ جہنم سے بچانے والی، اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بچانے والی، فاطمہ کے نام۔ دوسرا کیا بتایا؟ فطمت عن الشر، شر سے جدا کر دیا گیا۔ تیسرا میں نے کیا بتایا آپ کی خدمت میں؟ فطمت عن التمس، یعنی وہ ایام کے جو عورتوں کے اندر ہوتے ہیں فاطمہ کو اس سے جدا کیا گیا۔ تیسری بات اب سنیں، اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ کہا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے لأن اللہ یا لأنها فطمت من العلم، پروردگار عالم نے فاطمہ کو علم دے کر سب سے جدا کر دیا۔ فاطمہ کو علم دے کے، اب یہ میں کل پڑھنا تھا مجھے آخر میں اس حدیث کو، مگر رہ گیا۔ دیکھیں کل میں نے مجلس میں آپ کی خدمت میں کیا پڑھا، تھوڑا سا ریکال ہو جائے ذرا۔ کل میں نے سورہ قدر کی باطنی تفسیر پڑھی آپ کی خدمت میں۔
اچھا سورہ قدر کی باطنی جو ظاہری تفسیر بھی ہے، سورہ شب قدر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ملائکہ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ پورے سال جو جو ہونا ہے وہ سارا علم لے کر آ رہے ہیں اس شب میں، مگر کس کے پاس لے کر آ رہے ہیں؟ تھوڑا سا رکیں، آرام آرام سے بات مسئلے کو حل کرتے ہوئے چلتے ہیں، آہستہ آہستہ، جلدی یہ تھی ٹھیک ہے، آج کوئی ایک آدھ چیز اور پڑھنی ہے وہ چھوٹ جائے گی، مگر بات سمجھ میں آ گئی۔ چھٹے امام نے کہا ہے کہ سورہ قدر کے ذریعے سے دیگر مذہب والوں سے مناظرہ کرو۔ سورہ قدر میں ہم نے ایسی حجت رکھی ہے، میرے ساتھ ساتھ تھوڑا سا رہیے گا، ترجمہ کیجیے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا؟ اگر لیلۃ القدر کی جگہ پر فاطمہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 سال سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر امر کو لے کر کون نازل ہوتا ہے اس رات میں؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے فجر تک۔ اچھا پروردگار کس کا امر لے کے نازل ہوتے ہیں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھوں کیا ہوتا ہے بھائی شب قدر میں؟ آپ سب بیٹھے میں، آپ کہیں گے قبلہ ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے، آپ سب کی تقدیر لکھی جاتی ہے نا۔ اچھا آپ سے سوال کروں، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے آپ کی تقدیر کیا لکھی گئی؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے شب قدر میں جو پچھلا رمضان گزرا تھا اس شب قدر میں آپ کی کیا تقدیر لکھی گئی؟ آپ میں سے کسی کو بھی پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا۔ ملائکہ تو نازل ہوئے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر امر کو لے کر نازل ہوئے۔ اس کو تو مانو گے نا، قرآن کو تو نہیں جھٹلاؤ گے، کیونکہ اگر جھٹلاؤ گے کہ نہیں کوئی امر ہمارا نہیں لکھا گیا تو قرآن کی آیت کو جھٹلاؤ گے، اور جو قرآن کی آیت کو جھٹلائے وہ کافر۔ یہ چھٹے امام نے جب کہا ہے نا کہ اس سورہ کے ذریعے سے مناظرہ کرو، کیوں کرو اس سورہ کے ذریعے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا تقدیر، یعنی آپ کی تقدیر پروردگار عالم نے آپ کو مجھے نہیں دی، کسی کو بھی ہم میں سے نہیں پتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے پتا ہے، توجہ کیجیے گا، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے یہ بتاؤ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا؟ فیل، سب ختم۔ اچھا تو ملائکہ تو آئے تھے، تقدیر کس کو دے کر گئے؟ کسی مولوی سے پوچھئے حضور آپ کے پاس آئے تھے؟ اچھا صرف مولوی سے کیوں، کسی مجتہد سے پوچھئے آپ کے پاس آئے تھے؟ چلے جائیے، آپ لوگ الگ الگ مختلف مراجع کی تقلید کرنے والے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، آپ کسی ایک سے پوچھ لیجئے، جا کے کسی مجتہد سے پوچھ لیجئے میری تقدیر کیا ہے اس سال کی، کیا کہے گا آپ سے؟ کہ مجھے نہیں پتا۔ تو پروردگار ملائکہ تو زمین پر آئے تھے، تقدیر کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مانو کہ پروردگار عالم کا کوئی ایسا نمائندہ زمین پر ہے جس کے پاس ملائکہ تقدیر لے کر آئے۔ اب آپ چلے جائیے کسی بھی اور مذہب کے اندر، وہاں پر غیبت امام کا تصور نہیں ہے، فقط ایک 12 امامی شیعہ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ایک غیب کے پردے میں فاطمہ کا ایسا بیٹا موجود ہے۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے، عظمت فاطمۃ الزہرا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا اب آپ، ایک بچہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، سوال ڈالوں گا جواب نہیں ڈالوں گا اب آپ کے ذہن میں، ہاں جواب کے لیے آپ میرے پاس آئیے گا اور لفافہ لے کر آئیے گا۔ مذاق کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، بس آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال یہ بچہ اٹھے آپ سے سوال کر لیں، مولانا آپ کا تو کہہ رہے ہیں نا آپ تو امام تو غیب میں، آپ نے کہا مولوی سے جا کے پوچھو تقدیر پتہ ہے یا نہیں پتہ، آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا، چال چل لی، کہا ہمارا تو امام ہی غیب میں، ورنہ ہم اس سے پوچھ لیتے، پتہ چل جاتا کہ اس کو بھی تقدیر پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔
بچہ کر سکتا ہے سوال؟ یہ سوال کی حد تک ہی رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، پھر کبھی جواب دوں گا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ ہمارے استاد کا طریقہ ہے. کبھی کبھار لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے فقط سوال چھوڑا کرو. ممکن ہے کل جواب دے دوں. اگر آپ اب باقی کی مجلس اچھے انداز سے سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل میں جواب دے دوں اس کا. چلیں میں ابھی دے دیتا ہوں، پریشان نہ ہو. اگر کوئی آپ سے دعویٰ کرے نا تو کہنا کہ دیکھو 12ویں کا جواب دینے کے لیے پیچھے والے 11 موجود ہیں. پیچھے والے جا کے دیکھو کتنی روایتیں ہیں. ایک شخص آیا، امام نے اس کو بولا، کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کس طرح سے مرو گے؟ غریق جوحفہ کہتے ہیں، حماد ابن عیسیٰ بڑا مشہور صحابی ہے. میں ایک مثال خالی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ میرے پاس مثالیں بہت ساری ہیں. حماد ابن عیسیٰ آیا امام کے پاس، کہا مولا میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، یہ سب چیزیں. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے سننے کے قابل، مگر میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس لیے تیزی سے جا رہا ہوں. کہا مولا میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. امام نے کہا کہ فکر مت کرو، تمہارے پاس اتنے پیسے آئیں گے اور تم 50 حج کرو گے. کتنے حج کرو گے؟ 50 حج پورے ہو گئے. 91 حج کے لیے گھر سے نکلا. 51 حج کے لیے کہاں نکلا؟ گھر سے نکلا. صحیح. جوفہ پہ احرام باندھا جاتا ہے. جب جوفہ پہ احرام باندھ رہا تھا تو وہاں یہ سوچ رہا تھا کہ مولا نے تو کہا تھا 50، مولا نے کیا کہا تھا؟ یہ 91 کیسے، یہ 51 کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، غسل کرنے کے لیے نہر میں گیا، ڈوب کے مر گیا. اللہ اکبر. اس لیے کہ مولا نے کہا تھا حج 50 ہی ہوں گے. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. واقعاً کمال. عزیزوں میں اس لیے سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. میں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ فضائل، یہ سب چیزیں پڑھ رہا ہوں نا. آپ شب قدر میں بیٹھ کر بھی اپنے لیے لکھوائیں گے تو کیا لکھوائیں گے؟ کیا لکھوائیں گے؟ پروردگار یہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. بیوی اچھی نہیں ہے تو اسے ٹھیک کر دے، ٹھیک ہے تو اسے اور ٹھیک کر دے. شوہر اچھا نہیں ہے اسے ٹھیک کر دے، ٹھیک ہے تو اور ٹھیک کر دے. پیسہ کم ہے زیادہ دے دے. حج کے اتنے پیسے، زکوٰۃ کے اتنے پیسے، یہ سب چیزیں. پروردگار سے میں آپ کی خدمت میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ سب کچھ چھوڑ دے، ایک ہی بات کہیں، یا فاطمہ زہرا حسین کے صدقے میں میری تقدیر لکھ. توجہ کریں، میں اس لیے فضائل پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. رکھ درود پڑھ دیجئے جناب عظمت فاطمہ. اہل بیت سے معاملہ تو کریں، آپ معاملہ تو کریں، پھر دیکھیں آپ کو کس مقام پر رکھیں گے. نجف جائیں گے نا آپ، خدا آپ لوگوں کو زیارت کر رہا ہے سب کو. یہ جتنے میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں جو یہاں پر جاب کرنے کے لیے، میں آپ لوگوں سے بیٹا دعا کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. شہزادی آپ کو اتنا دے، آپ کے پیسوں سے لوگ حج کریں، آپ کے پیسوں سے لوگ زیارت کریں، مگر اپنے سیٹھوں کے ساتھ، جن لوگوں نے آپ کو بلایا، جن لوگوں نے آپ کو رکھا، ایمانداری کے ساتھ کام کرو. شہزادی پر بھروسہ رکھو، اہل بیت پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں عطا کریں گے. میں اکثر ایک جملہ سوچتا ہوں کہ جنہوں نے غیروں کو اتنا دیا، اپنے چاہنے والوں کو چھوڑیں گے. خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا، تو کیا چاہتا ہے، میں کیا لکھوں، کیا کرو. توجہ کیجئے گا آپ،
مذاق مت سمجھیے ان ناموں کو. شب قدر کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ پورے شب قدر کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ لبنباشی سے لے کر قم سے لے کر نجف. جو بات کر رہا ہوں اس کی ضمانت لے رہا ہوں. جائیے کسی عالم کے پاس بیٹھیں, کسی مرجے کے پاس بیٹھیں, کہیں بھی بیٹھیں, تینوں شب قدر کی. باقی عبادتیں چینج ہیں, مگر سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ بک یا اللہ ہو, بک یا اللہ ہو, بک یا اللہ. اس کے بعد بے علی بے محمد بے محمد بے علی بے علی بے فاطمہ بے فاطمہ بالحسن بالحسن بالحسین. یہ کیا مطلب بالحسین؟ پروردگار محمد کے صدقے, پروردگار علی کے صدقے, پروردگار فاطمہ کے صدقے. توجہ کیجئے, کیا ہے سب سے بڑی عبادت شب قدر کی؟ پروردگار حسن کے صدقے, پروردگار حسین کے صدقے. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر کے اندر دیکھو سورہ قدر کیا کہہ رہی ہے کہ یہ رات کیا ہے؟ کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے. امام کے پاس شخص ہے, بولے مولا یہ 1000 مہینوں سے بہتر کیا؟ کہا اس لیے کہ اس رات میں جب تم کوئی عمل کرو گے تو اگر تم 1000 مہینے بھی وہ عمل کرتے رہو تو اس عمل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تم سے کہا گیا ایک مرتبہ کہو بے فاطمہ, گویا کہ ایسا ہے کہ تم نے 1000 مہینوں تک کہا بے فاطمہ بے فاطمہ بے فاطمہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سنیں صلوات. توجہ کر رہے ہیں اب آپ شب قدر کے اندر جب قرآن سر پر رکھ کے کہیں گے نا بے فاطمہ, اب معرفت کا مقام کچھ اور ہوگا. توجہ کیا کیا کروا رہا ہے پروردگار آپ سے؟ کیا کروا رہا ہے؟ بے فاطمہ بے علی بے محمد بالحسن. اب جب آپ نے 10 مرتبہ کہا بے فاطمہ, جب 10 مرتبہ کہا بے علی, توجہ کر رہے ہیں آپ کا مقام کہاں گیا, کس منزلت پر گئے؟ اب مجھے آپ بتائیے کہ اتنی مرتبہ میں فاطمہ کہنے کے بعد بھی خود سے مانگوں, میں خود سے مانگوں, یا وہ شہزادی مجھے عطا کرے, یا وہ ہستیاں مجھے عطا کرے, میں مانگوں؟ توجہ کیا آپ نے لیلۃ القدر, فاطمہ زہرا کی منزلت سمجھ میں آئی؟ فاطمہ زہرا کا مقام سمجھ میں آیا؟ کس مقام پر جا کے آپ کھڑے میں؟ سب سے بڑی عبادت شب قدر کی اسی کو کہا گیا کہ یہ شب قدر کی سب سے بڑی عبادت ہے. غفلت مت کرنا اس عبادت میں. بظاہر کتنی چھوٹی سی عبادت ہے. اب آؤں میں اس کو قرآن سے جوڑوں, کہاں پر ہے قرآن میں یہ عبادت؟ سورہ قدر میں تو ہے, اور کہاں ہے؟ وَلِلَّهِ أَسْمَعُ الْحُسْنَى, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. کہ شب قدر میں فقط اللہ کے مت پکارنا, کبھی محمد کے نام سے پکارنا, کبھی علی کے نام سے پکارنا, کبھی فاطمہ کے نام سے پکارنا. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مذاق نہیں عزیزو, یہ ہستیاں. مولانا بچے کا پیپر ہے, میں دعا کر رہا ہوں آپ کے بچوں کے لیے. اس کا مطلب یہ آپ کی نظر میں پیپر زیادہ اہمیت رکھتا ہے, یہ حیثیت نہیں رکھتی. یہ چیز رکھا ہی نہیں ہے ہم نے اہل بیت کو اس مقام پر جہاں پر اہل بیت تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچہ امتحان نہیں دے, خدا کی قسم میرا اپنے بچوں کی, میں آپ کو جو بات خود کرتا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. امتحان ہے نا, بیگم نے کہا مجلس, وہ بچوں کا امتحان ہے. مجھے قبول ہے میرا بچہ 28 نمبر لے کے پاس ہو, مجھے یہ قبول نہیں ہے میرا بچہ اہل بیت کا دامن چھوڑے. قبول ہی نہیں ہے مجھے نہیں ہے یہ قبول. یہ میں آپ کے سامنے ہوائیاں نہیں پھینک رہا ہوں, یہ میں آپ کے سامنے روایات, احادیث, ان سب چیزوں سے بات کر رہا ہوں. ہم خدا کی قسم جتنا ایک پیپر کو اہمیت دیتے نا, اتنا بھی ہم فاطمہ زہرا کو اہمیت نہیں دیتے, بہت معذرت کے ساتھ. خود اتنا اوپر, اتنی بلندی پر اپنی معرفت لے کر تو جاؤ. اب کل مجھے میر انیس کے کچھ اشعار پڑھنے تھے کہ کس انداز سے میر انیس نے جناب فاطمہ کی مدحت کی ہے. بس وقت مکمل ہو گیا.
اور آپ لوگوں کے لیے واقعاً دعا گوں. ایک دعا کیا کرو، 2 دعائیں روایات میں شدت کے ساتھ ہیں، اور یہ مجلس ہے نا، اس میں آپ لوگوں کے لیے جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ لوگوں کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں. جا کے دیکھیے روایات کے اندر کثرت کے ساتھ 2 دعائیں. پروردگار مجھے اتنا تو عطا کر کہ تیری مخلوق کے آگے میرا ہاتھ نہ پھیلے. میں تیری مخلوق سے نہیں مانگوں، مجھے مخلوق سے سوال کرنے پر محتاج نہ کرنا. مگر یہ ایسے ہی نہیں ہوگا. دوسری پتہ ہے کیا؟ اللہم لا تشمت بی عدوی، پروردگار میرے دشمن کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دینا. جا کے دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کی دیگر چیزیں دیکھیں، انسان کے لیے معرفت کے ایک عجیب و غریب دروازے کھلتے ہیں. بہرحال عزیزوں، میرا وقت مکمل ہوا. میں اس سے زیادہ بات کو اور پھیلانا نہیں چاہتا، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. مگر واقعاً جن لوگوں نے تعاون کیا اس مجلس اعزاء کے سلسلے میں، اس فرش آج کی مجلس کا ثواب میں انہی لوگوں کے نام کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا، اس مجلس کا انعقاد کیا، نیاز کروائی، اور آج جتنی بھی معرفت کے باتیں ہوئی ہیں، اس کا سارا ثواب میں انہی لوگوں کے نام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزوں، میں جناب زہرا کی ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جو وصیت کی ہے نا، میں چاہ رہا ہوں کہ آج مصائب میں بس آپ مجھ سے یہ وصیت مکمل سن لیں. وصیت کی اس انداز سے کہ علی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا یا علی، مجھے پتہ ہے کہ میں جو آپ سے کہوں گی نا، آپ اسے پورا کریں گے. جو باتیں میں آپ سے کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے. اس لیے کہ یا علی کبھی آپ نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، اور یا علی کبھی آپ نے وعدے میں خیانت نہیں کی. یا علی آپ یہ بتائیے، میں نے زوجہ ہونے کا حق ادا کیا نا؟ میں نے زوجہ ہونے کا حق ادا کیا نا یا علی؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ مولا نے کہا آپ کیسی باتیں کرتی ہیں فاطمہ، آپ کا مقام اس سے کہیں بلند ہے، آپ کا مقام اس سے کہیں بالا تر ہے. یقیناً آپ نے زوجہ ہونے کا حق ادا کیا. اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ مولا نے شہزادی کا سر اٹھایا، اپنے سینے پہ لگایا. مولا علی اور فاطمہ زہرا دیر تک روتے رہے. عزیز و محمد کی بیٹی کی یہ غربت ہے. ایک روایت سنیں یہاں پر، کائنات کے رسول نے یہ سوال کرتے نا کہ دروازے پر فاطمہ زہرا کیوں چلی گئی. ایک جواب بھی ہے یہ، اور یہ مصائب بھی ہے. کائنات کے رسول نے ایک عادت ڈالی تھی مسلمانوں میں کہ جب کبھی کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو مسلمانوں دیکھو 3 دن تک اس کے گھر کھانا پہنچانا. میں کہتا ہوں جب دروازے پر دستک ہوئی ہوگی نا، محمد کی بیٹی یہ سمجھی ہوگی کوئی کھانا لے کر آیا ہے. مگر کوئی کھانا لے کر نہیں آیا تھا، وہ جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر مصائب میں ایک جملہ پڑھتا ہوں اکثر جناب خدیجہ کو پرسہ دینے کے لیے. اے بی بی خدیجہ، جب آپ جنت سے یہ منظر کو دیکھ رہی ہوں گی نا، تو آپ نے فاطمہ کے دروازے پر اٹھتا ہوا دھواں دیکھا ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ فاطمہ کے گھر میں کھانا بن رہا ہے. وصیت کیا کی؟ یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں، اس پر عمل کیجئے گا.
زہرا بتائیے آپ کی کیا وصیت ہے؟ یقیناً علی اس پر عمل کرے گا۔ اے علی دیکھو، میں لہجہ لہجہ اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں، اب اس دنیا میں زیادہ دیر باقی نہیں رہوں گی۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ یقیناً شوہر کو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ میرے بعد شادی کرنا، مگر امامہ سے شادی کرنا۔ بی بی کیوں امامہ سے شادی کرنا؟ سنیے گا عزیزو، اس لیے کہ امامہ میرے بچوں کو پیار کرتی ہے، علی مدینے میں میرے بچوں کو کوئی پیار کرنے والا نہیں۔ علی امامہ سے شادی کرنا۔ علی میری دوسری وصیت، یا علی جب آپ مجھے غسل دینا نا، اللہ اکبر عزیزہ میں کیسے پڑھوں گا، عجیب عجیب وصیت۔ یا علی جب آپ مجھے غسل دینا نا تو میرا لباس میرے جسم پر رہنے دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں شہزادی آپ یہ کیوں چاہتے؟ میں نہیں چاہتی، علی میرا ٹوٹا ہوا بازو ہے۔ یا علی میری تیسری وصیت، میرے جنازے میں ان لوگوں کو مت آنے دینا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ یا علی میرے جنازے کا اعلان مت کرنا، رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو دفن۔ عزیزہ سنو گے، کائنات کے رسول نے یہ دستور رکھا تھا کہ جب کبھی مدینے میں کسی کا انتقال ہو جائے، مسجد میں آ کے اس کے جنازے کا اعلان کیا جائے، اس کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، محمد کی بیٹی محمد کے اصولوں کو کیوں توڑ رہی ہے؟ اور اب اس کے بعد وصیت سننا، یا علی میرے جنازے میں کسی کو مت آنے دینا، یا علی میری قبر بنانا مگر ایسے کہ میری قبر کو چھپا دینا، قیامت تک کسی کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ زہرا کی قبر کہاں ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کی قبر آج تک پوشیدہ ہے، مدینے میں جب کبھی کوئی آپ کا چاہنے والا جانتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے اللہ رے محمد کی بیٹی کی قربت، پتہ نہیں حجرے میں دفن ہے یا جنت البقیع میں دفن۔ صلی اللہ علیہ یا بنت نبی اللہ، صلی اللہ علیہ یا زوجۃ ولی اللہ۔ مل کر امام زمانہ کو پرسا دیں عزیزو۔